السلام علیکم ناظرین، چینل ایٹ بشرا اسٹوریز پر آپ سب کا استقبال ہے۔ واقعہ کربلا کا پارٹ 1 تو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عبید اللہ زیاد کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مائے 72 اصحاب کے کربلا میں پہنچ گئے ہیں تو عبید اللہ زیاد نے حر کو کہا، ان کو پھر سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر اب بھی نہ مانے تو ان کے قافلے کے لیے دریائے فرات کا پانی بند کر دو۔ ان کے قافلے میں عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی کے بند ہونے پر خود ہی مان جائیں گے۔ امام علی مقام کے بارے میں جب حر کے پاس یہ پیغام آیا کہ پانی بند کرو تو حر نے کہا، میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں یہ پانی بند کروں، کیونکہ وہ نواسۂ رسول اور زہرا کے لال ہیں۔ تو عبید اللہ زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا، حر لچک دکھا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے حق میں، تم یہ لشکر لے کر حر کے ساتھ جاؤ اور اہل بیت کے قافلے پر پانی بند کر دو، میں تمہیں رے کا گورنر بنا دوں گا۔ رے ایک جگہ کا نام تھا۔ عمر بن سعد کو اس جگہ کی گورنری کا لالچ دے کر اہل بیت کے قافلے پر پانی بند کروا دیا گیا۔ 7 محرم سے امام اور ان کے قافلے پر پانی بند ہو گیا۔ جانور، چرند، پرند سب پانی پیتے تھے، مگر مصطفیٰ کے گھرانے والوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح 9 محرم آ گئی۔ شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، زور و شور سے جنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے شمر کے کہنے پر اور لوگ بلوائے اور دریائے فرات پر اور پہرا بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر حر نے عمر بن سعد اور شمر سے کہا، کیا واقعی کل جنگ ہونی ہے؟ کل واقعی نبی کے گھرانے والوں کو شہید کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کل تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حر نے کہا، تمہیں پتہ نہیں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، زہرا کے لال ہیں، جس کی اہمیت حضور نے اپنے حیات میں ہی بتا دی، مگر پھر بھی وہ نہ مانے۔ تو حر کا ایمان جاگ گیا۔ حر نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اگر میں اہل بیت کے قاتلوں میں شمار ہو جاؤں تو کل روز قیامت اپنے نبی اور ان کی صاحبزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس وہ اپنے خیمے واپس آ گئے اور حر نے سید الشہداء کے خیموں سے بچوں کی رونے کی آوازیں سنی۔ عرب کا صحرا ہے، تیز گرمی ہے، تپتی ریت ہے، اور 7 محرم سے یہ آل رسول پیاسے ہیں، اور بچے کہہ رہے ہیں، العطش قتلنی، ہائے پیاس ہمیں قتل کرے جا رہی ہے۔ یہ معصوم بچوں کی آوازیں سن کر حر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، میں ہی ان کو یہاں لے کر آیا ہوں، میری وجہ سے ہی یہ اہل بیت پیاسے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پانی بند کرنے میں میں بھی شامل تھا۔ ساری رات خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا رہا کہ یہاں جنت ہے جہاں حسین ہے، یہاں دوزخ ہے جہاں یزیدی لشکر ہے۔ اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میں یزید کے ساتھ اپنا حشر نہیں چاہتا، میں امام علی مقام کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل جنگ لڑوں گا، مگر یزید کے لشکر میں رہ کر نہیں، بلکہ اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ ہو کر میں اپنا سر کٹاؤں گا۔ جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، پھر حر نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اپنے ہاتھوں کو باندھا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا، اور ایسے مجرم کی طرح حسین ابن علی کی طرف بڑھے۔ بیٹے نے جب پوچھا، ابا یہ ہاتھ اور آنکھ کیوں باندھ رہے ہو؟ حر نے جواب دیا، انہی ہاتھوں سے میں نے سید الشہداء کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر انہیں روکا تھا، اور انہی آنکھوں سے انہیں تیز نگاہ سے دیکھا تھا، اب کیسے ان سے نظریں ملاؤں؟ چنانچہ جب حر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھا، مولا حسین نے دور سے ہی دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو، ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب حر کا استقبال کرنے آگے بڑھے، حر امام کے قدموں پر گر گیا اور معافی مانگنے لگا، تو امام نے فرمایا، حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے بابا نے تجھے معاف کیا، میرے نانا نے بھی تجھے معاف کیا، اور میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا اختیار تو دیکھیے، جب امام نے معاف کیا تو سب نے معاف کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی پہلی فتح یہی تھی کہ حر ہی وہ پہلے شخص تھے جس نے امام کو روکا، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے پہلا سر بھی حر اور ان کے جوان بیٹے نے ہی کٹایا۔ اب یزید کی قبر پر لعنت برستی ہے، مگر حر نے امام حسین علیہ السلام سے جنت کی بشارت پائی اور امام کے قدموں میں مدفون ہے۔ شب عاشور کو ایک طرف حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہے تھے، اور ایک طرف یزیدیوں کے گانے بجانے، ہنسی اور قہقہوں کی آوازیں تھیں، تو دوسری طرف عبادت پروردگار میں اصحاب حسینی کی صدائیں تھیں۔ دوسرا موقع وہ تھا جب امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا کر اپنے اصحاب کا امتحان لیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، یہ یزیدی قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، انہیں میرے علاوہ اور کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے،
کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا اے عباس چراغ کو روشن کر دو۔ یہ بات اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مولا عباس کی وفاداری پر بھروسہ تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ 72 اصحاب میں سے اگر کوئی چلے بھی جائیں تو مولا عباس نہیں جا سکتے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ شب عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ کل نہیں ہوں گے۔ سکینہ جو آپ کی معصوم لڑکی ہے وہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی۔ اس کو شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیٹی، ماں کے پہلو میں بھی کبھی سویا کرو بیٹی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہاں تک کا واقعہ آپ نے سنا، اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور درود پاک کی محفلوں سے اپنے گھر کو سجائیے۔ یہ بہت ہی حرمت والے دن ہیں، اس لیے خاص طور پر دسترخوان وسیع کریے۔ انشاءاللہ روز محشر اہل بیت کے صدقے میں ہم بھی بخشے جائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان حافظہ بشریٰ جبین امیری کو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔